بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 10th اسلامیات لازمی کی کلاس میں آپ کا لیکچر نمبر 15 ہے، جو کہ آپ کی حدیث نمبر 18 کے متعلق ہے۔ حدیث کا عنوان ہے مجاہد دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں جہاد میں شرکت کرنے والے مجاہدین کا مرتبہ اور مقام بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو مجاہدین جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ایک تو ہم نے انہیں مردہ نہیں کہنا ہے، وہ شہادت کا مرتبہ پا لیتے ہیں، اور جو اس کا اجر کیا ہے کہ وہ دوزخ میں نہیں جاتا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور دشمنوں کے خلاف جہاد کی بھرپور تیاری کرو۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں، گویا کہ وہ مضبوط دیوار ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب المجاہدین، اللہ جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، سو دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، سو نہیں، 100 دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں۔ جہاد از روئے حدیث، آپ نے فرمایا جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا نماز عماد الدین ہے، یعنی دین کا ستون ہے، اور دین کا اعلیٰ ترین درجہ جہاد ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہر چیز کا کفارہ ہو جاتا ہے سوائے قرضے کے۔ اللہ کی راہ میں صبح کو نکلنا یا شام کو نکلنا دنیا اور اس کی سب چیزوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو خدا کی خوف سے روئے اور دوسری وہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہے۔ اب آتے ہیں حدیث کے دوسرے حصے کی طرف کہ قدم گرد آلود ہونے سے کیا مراد ہے۔ قدم گرد آلود ہونے سے مراد ہے کہ دوران جنگ دشمن کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے گرد اسلحے کے دھوئیں سے چہرہ، ہاتھ، پاؤں کالے ہو جانا، گرد آلود ہو جانا، یا دشمن کے حملے کے لیے رینگتے ہوئے جانا جس سے مٹی سے جسم اور لباس سارا بھر جائے۔ یہاں قدم گرد آلود ہونے سے مراد مجاہدین ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ قدم گرد آلود ہونے والوں سے مراد مجاہدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان مجاہدوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صف باندھ کر گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قدم گرد آلود ہونے والوں کو لیے کیا بشارت اور اجر بتایا گیا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کے فضائل کیا ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو اس اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کے لیے بلند درجات کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر دوسری فضیلت کیا ہے کہ جو شہید ہو جاتا ہے جنگ میں جہاد میں وہ زندہ رہتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت اور خوشنودی کی، اور ایسے باغات کی کہ ان کے لیے ان میں دائمی نعمتیں ہوں گی۔ دائمی نعمتیں ایسی نعمتیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی، ابد آباد ہوں گی، جیسے حوض کوثر، جیسے جنت کے پھل، جیسے جنت کی زندگی ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس میں تاابد۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اجر عظیم ہے۔ معیت خداوندی یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ، جن لوگوں نے ہمارے لیے کوششیں کی ہم ان کو ضرور اپنا رستہ دکھائیں گے، اور خدا تو صرف نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جنت کی بشارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تلواروں کے
سائے تلے ہے، یعنی جو جنت میں وہی جائے گا جو تلواروں سے جنگ کرے گا، شہید ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بے شک اللہ مومنوں سے ان کی جان و مال خرید لیے ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دوزخ کی آگ ان پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ جہاد کی فضیلت ہے کہ جو جہاد میں حصہ لے گا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو خدا کی راہ میں پہرا دیتی ہوئی جاگتی رہے، اور دوسری وہ جو خوف خدا سے روئے۔ پھر ایک اور جگہ ہے حدیث میں، جس کے قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوئے اللہ نے اس پر آگ حرام کر دی۔ اس حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے جہاد سے کسی صورت دریغ نہ کیا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ مجاہدین کو اللہ کی طرف سے اس کا اجر عظیم کی خوشخبری دی گئی ہے۔ بقول شاعر، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس کے ساتھ ہی کلاس آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس حدیث کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے اور اپنی کاپیوں پہ لکھنا بھی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن۔